اور سیرت مصطفیٰ سے کٹ جانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کے زمانے کے حالات پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مسلمان کی ٹوپی تھی کہاں اور پہنچی کہاں۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ جنہیں اپنا طور طریقہ اچھا نہ لگے، اپنی تہذیب اچھی نہ لگے، اپنا تمدن اچھا نہ لگے، جبکہ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، صحابہ نے بھی کہا، یہ تو اپنوں کی بات تھی، دوسرے مذاہب کے دانشوروں نے بھی کہا کہ جو طور طریقہ تہذیب و تمدن اسلام کے اندر ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کی تہذیب و تمدن سے بہتر کسی مذہب کے اندر تعلیم اور تہذیب و تمدن نہیں۔ یہ غیروں کے نظریات ہیں ہمارے حوالے سے، مگر مسلمانوں کے کردار کو جھانک کے دیکھو تو اس کے اندر سے مسلمان نہیں نکل رہا ہے، انگریز نکل رہا ہے، یہودی نکل رہا ہے، نصرانی نکل رہا ہے، موجوسی نکل رہا ہے۔ ارے تمہارے سینے سے تو اللہ کا نور نکلنا چاہیے تھا، مصطفیٰ کی سنتیں نکلنی چاہیے تھی۔ جس تہذیب کو پوری دنیا نے بہتر کہا، آج مسلمان اس تہذیب کو اپنانے میں شرم محسوس کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ قوم بھلا خدا کی رحمت کی امیدوار کیسے ہے؟ رب کا غضب نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی کی سیرت، اخلاق، کریکٹر کے بارے میں دنیا کے ہر پڑھا لکھا شخص، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس نے برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جتنی اچھی زندگی، جتنا بہتر کردار، جتنا بہتر طور طریقے کے انداز، طور طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کائنات عالم میں کوئی انسان اس بہتر انداز میں زندگی نہ گزار سکا۔ وہ معلم کائنات ہیں، وہ انسان کامل ہیں، اس لیے تو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو پیدا فرما کر فرمایا تمہیں کامیاب بننا ہے، میرے محبوب کو نمونہ کے طور پہ میں بھیج رہا ہوں، ان کے شب و روز کو دیکھو، ان کے چال چلن کو دیکھو، ان کے کھانے پینے کو دیکھو، ان کے اوڑھنے پہننے کو دیکھو، ان کے بات چیت کرنے کے طریقہ کو دیکھو، معاشرہ کے ساتھ، احباب کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، ملک والوں کے ساتھ، مذہب والوں کے ساتھ کیا ان کا ویوہار ہے، طور طریقہ ہے، برتاؤ ہے، سلوک ہے، اس کو دیکھو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے خالق جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمارا معبود جو ہمیں موت دے گا، ہمارا معبود جو قبر میں راحتیں دے گا، ہمارا معبود جو اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، وہ معبود فرما رہا ہے کامیابی چاہتے ہو میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ۔ مگر کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے، دیگر دانشوروں نے، کہ مسلمانوں کا عجیب و غریب حال ہے کہ تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کے کمائی سے پیتی ہو شراب۔ اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کہ مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے اس نجدی، وہابی، سعودیہ اور بلفظ دیگر اس یہودی حکومت نے، کمر توڑ کے رکھ دیا ہے مسلمانوں کا۔ جن برائیوں کو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، اہل بیت نے خون جگر پیش کر کے حجاز و یمن عرب کی سرزمین سے باہر نکالا تھا، یہ یہود کی اولاد ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لے جا کر کے حرمین طیبین کے اندر جا کر ان برائیوں کو آباد کر رہے ہیں، سینما ہال وہاں کھول رہے ہیں، نائٹ کلبیں وہاں چل رہی ہیں، شراب و کباب کا بازار وہاں گرم ہو رہا ہے۔ ان مردودوں کو عید میلاد النبی میں جشن منانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حرمین کے اندر
ریاض کے اندر، جدہ کے اندر، سعودیہ کے اندر یہ کمینے جشن مناتے ہیں تو یہودیوں کا جشن مناتے ہیں، عیسائیوں کا جشن مناتے ہیں، موجزیوں کا جشن مناتے ہیں، 31 کا جشن مناتے ہیں، کرسمس کا جشن مناتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مناتے ہیں۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر جو ہے وہی نکالنا ہے باہر۔ بہت پہلے ہندوستان کے علماء نے، یہاں کے اولیاء نے، بلکہ پوری دنیا کے علماء اولیاء نے وارننگ دیا تھا مسلمانوں کو، بالخصوص بریلی کے مجدد امام عشق محبت نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لوگوں کو بتایا تھا کہ سعودیہ صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ہندوستان والوں کو جگایا تھا اور کہا تھا، دعا فرمائی تھی اس مرد مجاہد نے کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ حضور تاج الشریعہ نے، حضور مجاہد ملت نے، حضور حافظ ملت نے، ان سب نے برملا اعتراف کیا کہ ایمان والوں، مسلمانوں، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ہمارا قبلہ اللہ کے نبی کا روضہ ہے، یہ سعودی عربیہ کے لوگ نہیں ہیں۔ ساری برائیاں وہیں سے جنم لے رہی۔ اپنوں کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت وہاں تو ہو رہا ہے، غیروں سے سنتے ہیں، جب احتجاج وغیرہ کرتے ہیں تو تھانہ والے، او سی، کمشنر، ڈی سی ہم لوگوں سے کہتا ہے کہ حضرت آپ لوگ یہاں بات کرتے ہیں، مرکز میں سعودی عربیہ میں تو ایسا ہو رہا ہے۔ ناک کٹوا کر کے رکھ دیا اس نشری حکومت نے۔ اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں، رب نے سعودیہ والوں کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ دنیا میں انقلاب آتے رہتا ہے، فتح و نصرت ہوتی رہتی ہے، ہار جیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آقا کی بعثت سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر کتنے بتوں کو نصب کر رکھا تھا۔ معاذ اللہ کیا کوئی دلیل میں پیش کر سکتا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں بت ہے میاں تو مسجدوں میں کیوں نہیں؟ کوئی نادان دلیل پیش کرے گا؟ پتا چلا وہاں کے لوگ کیا عقیدہ ہے، کیا حیثیت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہمارے لیے رب نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا، یہ دلیل ہے۔ اس لیے نادانوں اپنے ذہن و فکر سے بات نکال دو کہ ہم یہاں دیکھیں وہاں دیکھیں۔ مرکز اللہ کے نبی کی ذات ہے، صحابہ کرام کا کردار ہے، اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ اپنی تہذیب کو پکڑے رہو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، صحابہ تک پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے احکام ریلیز فرماتے ہیں۔ غزوہ خندق کے بعد شراب و کباب کا بازار گرم رہتا تھا عرب دنیا کے اندر، اور شراب کباب عیش و عشرت نے کون سی تباہی ہے جو مچایا نہیں دنیا کے اندر۔ تدریجاً حرمت شراب کا حکم نازل ہوا۔ 7واں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، صحابہ اب شراب نہیں پینا ہے، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا۔ صحابہ کرام کو سیرت رسول قبول کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جذبہ کیسا تھا سن۔ ایک شرابی کو اچانک شراب سے روک دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، آسان کام ہے، مگر قربان جاؤ کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، کیا کردار تھا نبی کا۔ یہ رات دن جو شرابوں میں دھت رہتے تھے، رب نے فرما دیا شراب حرام ہے۔ اسی منٹ میں صحابہ نے نہ صرف شراب کو چھوڑا ہے بلکہ مٹکوں میں، گھروں میں جو شرابیں رکھی ہوئی تھی، سارے صحابہ نے مٹکے نکال کر مدینہ کے گلیوں میں لا کر کے پھینکا ہے، تاکہ
تاریخ بتاتی ہے کہ پانی کی جگہ شراب بہی ہے، شراب ہی نہیں بہایا، صحابہ نے ان برتنوں کو بھی اپنے گھروں سے نکال پھینکا ہے جن برتنوں میں وہ شراب پیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ شراب تو ہم نے پھینک دیا، بہا دیا، مگر برتن دیکھیں گے شراب یاد آئے گی تو برتنوں کو بھی لے جا کے پھینک دیا۔ یہ جذبہ تھا، نبی کی بات پر عمل کرنے کا تھا، سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا جذبہ تھا۔ یہ تم انسان ہو، تمہارا کنٹرول تمہارے نفس پر ہونا چاہیے، نفس کو اپنے اوپر غالب کر دیا حضرت چھوٹ ہی نہیں پاتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نفس کا غلام گھر بن بیٹھے ہو۔ پہلی بات تو ان چیزوں کا عادی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ شراب کو اللہ کے نبی نے ام الخبائث فرمایا ہے، برائیوں کی جڑ، ہر برائی شراب سے، نشہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب نے معاشرہ کو تباہ کیا، شراب نے گھروں کو تباہ کیا، شراب نے ہزاروں ہماری پاک دامن عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا، شراب نے لاکھوں عورتوں کے گھر کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ مردوں نے شراب کی حالت میں آ کر کے بیویوں کو طلاق دے کر لاکھوں عورتوں کا جینا مشکل کر دیا۔ ان شرابیوں کا ظلم و جبر کا سامنا کر رہی ہیں ہماری عورتیں، اور خود جو شراب پی رہا ہے وہ کینسر کا مرض میں مبتلا ہو کر پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے، دل سڑ جاتا ہے، کڈنیاں خراب ہو جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر گٹر میں کہیں گر کے، کہیں ٹوائلٹ میں گر کر کے، کہیں گندی جگہوں میں مر کر کے سڑا رہتا ہے، کئی دنوں کے بعد لاش ملتی ہے۔ مسلمانوں، کیوں تم شراب کے قریب جا رہے ہو جو تمہاری زندگی تباہ کر دے، جو تمہاری نسلیں برباد کر دے، جو تمہیں اپنی بیوی سے دور کر دے؟ خود اپنی زندگی تم ہار بیٹھو شراب کی وجہ سے، تباہ کر کے رکھا ہے شراب نے اور نشہ اور چیزوں میں۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھر منشیات کا دورہ ہے۔ نبی نے جسے پیروں تلے کچل دیا تھا، آج پھر وہی جن باہر آ رہا ہے۔ صرف ہمارے سماج کے کچھ بڑے لوگوں، سیاسی لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے، یا یہ کہیے کہ ان کے چھوٹ دینے کی وجہ سے۔ سن لو، حدیث پاک کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شراب بیچے اس پر بھی لعنت ہے، جو شراب خریدے اس پر بھی لعنت ہے، جو شراب بننے میں مدد کرے اس پر بھی لعنت ہے، جو شراب لے جائے اس پر بھی لعنت ہے، جو شراب پلائے اس پر بھی لعنت ہے، جو شراب بنائے اس پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے شرابی شراب پی رہا، لعنت اس پر بھی ہے، جو لوگ پرمیشن دے رہے ہیں لعنت اس پر بھی ہے، جن کے بس میں ہے کہ وہ روک دے تو رک جائے اور نہیں روک رہے لعنت اس پر بھی ہے۔ اور خدا کی لعنت کا مطلب خدا کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث پڑھ کے دیکھ لیجئے، کتاب الحدود کے اندر، کتاب الاشربہ کے اندر، کہ شراب کے حوالے سے کتنے دردناک اللہ کے نبی نے عذاب بیان فرمایا ہے، پروردگار عالم نے عذاب بیان فرمایا۔ شرابی پر جنت حرام ہے، شرابی پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ جو شراب پینے کا عادی بن جائے وہ زمین میں دھسایا جائے گا اور دھستا ہی چلا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ آگے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ عبرت ہے سب کے لیے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، خدا را توبہ کرو، کسی کا بچہ پیتا ہے اس پر نظر رکھو، محلے میں پیتے ہیں محلے والے اٹھ کر کے کھڑے ہو، ورنہ کوئی خدا کی لعنت سے نہیں بچو گے۔ سنو یہ بات کہ شرابی زمین میں دھسایا جائے گا، اور سنو اللہ کے نبی آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان شرابیوں میں سے ضرور کچھ لوگوں کو اللہ یا تو بندر بنا دے گا یا سور و خنزیر بنا دے گا۔ اللہ اکبر! آپ کے محلے میں شراب پینے والا اگر خدا نے اسے بندر بنا دیا تب کیا ہوگا؟ خنزیر سور بنا دیا تب کیا ہوگا؟
یہ تو حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے۔ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ پہلے کی قوموں کا تذکرہ دیکھو، خدا کی نافرمانی کیا، بات نہیں مانی، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، وہ قومیں ہمارے لیے عبرت ہیں۔ تو جو شرابی شراب پی رہے ہیں انہیں چاہیے کہ دور ہو جائیں۔ اگر اللہ نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، تب کیا کرو گے؟ آج دولت آ گئی، دو چار ٹکے آ گئے تو تم شراب و کباب کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ یا وہ لوگ بھی لعنت کے مستحق ہیں جو دوسروں کو شرابی بنا رہے ہیں، بلکہ بنانے والے زیادہ حقدار ہیں اس کے، خدا کی لعنت کے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں تم شراب پیو گے، ٹھیک ہے، سماج پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے، مگر اس کا پہلا شکار تم ہی بنو۔ سڑ جائے گا تمہارا دل، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تمہارے پھیپھڑے، تباہ ہو جائیں گی تمہاری کڈنیاں، سڑ جائے گا تمہارا اندر کا باڈی۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کر، پھر گٹر میں جا کر کتے کا پیشاب پیتا ہوا تیری موت ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے شرابیوں کو گٹر میں پڑا ہوا کتا آ کر کے اس کے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، رحم کھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، شراب و کباب کی بات سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، کہ تہذیب اپنی اپناؤ۔ پہلے ایک بات بتاؤ، فراخ دل ہو گیا ہے مسلمان اپنوں کے معاملے میں نہیں، غیروں کے معاملے۔ محبت بانٹیے، کچھ لوگ محبت بانٹیے۔ کون محبت بانٹ رہا ہے؟ غیروں میں جا کر، جس نے آج تک اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، وہ غیروں میں جا کے محبت بانٹ رہا ہے۔ کون؟ جس نے بھول سے بھی پلٹ کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ کو نہیں دیکھا، وہ محبت کا درس دے رہا ہے، اتحاد کا درس دے رہا ہے، اور ہمیں آگے بتا رہا ہے مفتی صاحب آپ تو ایسا کیا کیجئے گا، محبت کی بات کیجئے، اس طرح سے جھگڑا فساد نفرت کی بات نہ کیجئے۔ جب میں اس کی زندگی پہ غور فکر کرتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان محبت کی دعوت دے رہا ہے، اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، جس نے اپنے بھائی کا مال ہڑپ رکھا ہے، اپنی بہنوں کی ساری زمین و جائیداد ہضم کر رکھا ہے، جو اپنی ماں کی فکر نہیں کرتا، باپ کی فکر نہیں کرتا، وہ محبت کی بات کر رہا ہے۔ ساری محبتیں غیروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کیا نفرت؟ مسلمانوں کے لیے گالی گلوچ؟ مسلمانوں کے لیے کیا دھکا دے کر بھگانا؟ مسلمانوں یہ تمہاری تباہی کا پہلا قدم ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنوں کے لیے رحم دل ہو، غیروں کے لیے سخت ہو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اور یہاں الٹا چل رہا ہے، مسلمان اپنوں کے لیے سخت ہے، بھگا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے بڑا نرم دل ہے۔ صاحب ہر تیوہار میں جا کر کے صاحب ہیپی ہیپی اور مبارکباد دیتے ہوئے، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ نے اتنی محبت دکھائی ہے تو ان کو بھی تو بنتا ہے کہ وہ بھی محبت دکھائے۔ آج تک کسی یہودی کو، نصرانی کو، مجوسی کو، نن مسلم کو دیکھا ہے کہ رمضان میں آپ کی محبت میں روزہ رکھ رہا ہو؟ رکھا ہے کہ بھائی آپ سے محبت ہے مجھ کو، آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، محبت کا اظہار میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں۔ آج تک غیروں کو دیکھا ہے کہ وہ آیا ہو، او ہو بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں، ایک جانور لایا آپ کی محبت میں، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، دیکھا ہے؟ ارے دیکھا ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی جب وہ تیرے تہوار کو تیری محبت میں ادا کرنے کو تیار نہیں بلکہ روک رہا ہے، تو تیری شرم و حیا کہاں گئی کہ تو اس کے تہواروں میں جا کر ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، پھدک رہا ہے؟ کہاں گئی تیری شرم و حیا؟ تجھے خدا کا خوف نہیں؟ تو اللہ پر ایمان لایا ہے نا، تجھے نبی سے شرم و حیا نہیں، تو نبی پر ایمان لایا ہے، تو دوسروں کے تہواروں میں پھدک رہا ہے؟ تجھے اللہ کا دیا ہوا جشن کے مواقع یاد نہیں رہے؟ رسول اللہ کی دی ہوئی عید تمہیں یاد نہ رہی؟ غیروں میں محبت بانٹو۔ ارے ہم نفرت کی بات نہیں کرتے، محبت کی بات کرتے، مگر محبت وہی ہو جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ ایمان بچے تب نہ محبت ہے، ایمان ہی چلا جائے گا تو کون سی محبت ہے؟ اور یہ جوان، سینکڑوں جوان جو میرا بیان سن رہے ہیں، ریکارڈ کرو میری تقریر،
سنو، دوسروں کو سناؤ، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو سناؤ، جو غیرت مند مسلمان ہے وہ سنو کہ تمہارا تہوار جو اپنا ہے اس میں مناؤ نا تم، شریعت کی حدود میں رہ کر۔ ہم غیروں کے تہوار کو نہ منانے سے روک، نہ ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا تہوار جیسے منانا ہو، ہم نہیں رکاوٹ بنتے ہیں اسے۔ ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں تم اپنا تہوار پہ خوش رہو، اپنے تہوار پہ خوش رہو۔ مگر آج غیروں کا تہوار، وہ غیر منانے والے کم ہیں، یہ پھدکنے والے زیادہ ہیں۔ یہ مسلم کل کا جو دن آئے گا 31 اور جو رات آئے گی، دیکھو مسلمانوں کا نشہ، اس رات نے کتنی تباہیاں مچائی ہے، کتنی بربادیاں لائی ہیں۔ جنوری کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، نیا سال، اور اگر ابھی پوچھ دوں بیگم مسجد کے ان سینکڑوں نمازیوں کو کہ مجھے بتاؤ اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور سارے مہینوں کا نام بتاؤ، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 95% نہیں بتا پائیں گے، 5% بتا پائیں گے۔ تمہیں یہاں شرم نہیں آ رہی ہے، یہاں غیرت نہیں آ رہی ہے؟ اور جنوری آیا نہیں، 3 مہینہ سے تو 31 کی تیاری کر رہا ہے۔ کیا اس مبارک تاریخ میں تیرا باپ مرا تھا، تیری ماں مری تھی، کہ کسی ولی کا عرس منا رہا ہے، کہ کسی صحابی کا جشن منا رہا ہے؟ کون ہے، کیا ہے اس تاریخ میں؟ سال آتے جاتے رہتے ہیں، نیا سال آیا ہے، اللہ کا شکر کرو، اس بات کا اقرار کرو پروردگار میری زندگی کے اتنے سال چلے گئے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال میں نے کتنا گناہ کیا، کتنا نہیں کیا، تو خوب جانتا ہے پروردگار، اس سال جتنا گناہ کیا ہے میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، یہ سال میرے لیے باعث سے برکت بنا دے۔ اس انداز میں بھی تو جشن منایا جا سکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، میرے کاروبار میں برکت دے دے، روزی روزگار میں برکت دے دے، میرے بچوں کو اچھا بنا دے، میرے محلے کو اچھا بنا دے، اسلام کی مدد فرما، یہ اللہ مجھے نیک بنا دے۔ یہ بھی تو جشن کا طریقہ ہے۔ رب دے خدا کی بارگاہ میں سر کہ پروردگار نیا سال شروع ہو رہا ہے، پچھلے سال میں بڑا پریشان رہا، یہ سال میرے لیے رحمتوں کا سال بنا دے۔ اس انداز میں بھی تو کر سکتے ہو، کیا آپ نے؟ مجھے حیرت ہے ان ماں باپ پر جو اس رات اپنی جوان بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جوان بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی رات لاکھوں لاکھ مسلمان شراب کا آغاز کرتے ہیں۔ پوتر دن ہے نا، پاک دن ہے، پاک رات ہے، شراب پینا سیکھ رہا 31 کو، جواں میں گزار رہا ہے پوری رات، نائٹ کلبوں میں جا کر گزار رہا ہے پوری رات، کتنی عورتوں کی عزتیں، لڑکیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے پوری رات۔ میں نے دیکھا ہے جلسوں میں، اندور میں، بنگلور میں، ممبئی کے اندر، خود یہ کلکتہ میں ہم پروگرام میں اس رات کے 3 بجے 4 بجے واپس آ رہے ہیں، لڑکی لڑکتی ہوئی روڈ میں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ لڑکی تو قصوروار ہے ہی ہے، اس سے بڑا بے غیرت اس کا باپ ہے اور اس کی ماں ہے جس نے اس رات کو اپنی جوان لڑکی کو چھوڑ دیا ہے آوارہ اوباش لڑکوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے۔ اپنی بیٹی کی عزت آپ کو پیاری نہیں ہے، اپنی بہن کی عزت آپ کو پیاری نہیں ہے، اپنے گھر کی عزت آپ کو پیاری نہیں ہے، کتنے بے غیرت ہو آپ۔ شریعت میں ایسے لوگوں کو جنہیں اپنے ماں باپ بہن بیٹی کی عزت پیاری نہ ہو، عزت لٹتے ہوئے چھوڑ دے، غیروں کی محفلوں میں چھوڑ دے، اسے دیوس کہا جاتا ہے، دیوس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی جنت حرام ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی سیرت کو اپناؤ، اپنا کلچر اپناؤ، نبی نے جو طریقہ بتایا نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ 31 نیا سال ہے، رب کا شکر مناؤ، اپنے لیے دعا کرو، دوستو احباب کے لیے دعا کرو، گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ رات بھر فل نائٹ جاگنے کا آپ کو شوق ہے تو جاگو، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، درود پڑھو، فاتحہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر دعا کرو، پروردگار سال شروع ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے، پروردگار برکتیں دے دے، دکان چلوا دے، مکان دلوا دے، تجارت کروا دے۔ کر اس انداز میں کون روک رہا؟ اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ فراخ دل بننا ہے، اپنوں کے حق میں بنو، اسلامی تہذیب و اقدار کی قدر و قیمت جانو مسلمانوں، اپنے لباس کو نہ اتار پھینکو، اپنی تہذیب کو نہ اتار پھینکو،
اپنے کلچر کو نہ اتار پھینکو. کل کی رات ہر شخص، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھے، اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھے. ارے عیاشی، شراب نوشی، زناکاری، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. نبی نے فرمایا شرابی، جب بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ارے مومن ہو کے وہ کام کیوں کرتے ہو کہ ایمان ہی چلا جائے؟ خاص کر کے یہ رات شراب کا بازار بہت گرم رہتا ہے. شراب نے تو آلریڈی سماج کو تباہ کر دیا، کھوکھلا کر دیا. مزید اس میں نیا پروڈکٹ چھوڑنا کہ مارکیٹ میں اس مرتبہ 1000 جوان مسلمانوں نے شراب پینا سیکھا. معاذ اللہ رب العالمین. توبہ، صد بار توبہ. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سارے نمازیوں سے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سیاسی ہوں سماجی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ نے اگر تمہیں دولت دیا ہے رب کا شکر ادا کر. دولت کو فضول میں نہ اڑا. لے جا کر کے گاؤں محلے میں ڈی جے بجوا رہے ہو، تیری قبر میں جس دن ڈی جے بج جائے گی تجھے پتا چل جائے گا. موت تمہارے بھی انتظار میں ہے. اللہ نے آپ کو نیتا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دیا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے محلے کی اصلاح کے لیے کام کرتے. حاکم ظالم بنانے، ظلم کرنے کے لیے اللہ نہیں بناتا ہے. اللہ کسی کو عہدہ دیتا ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں، برائیاں پھیلانے کے لیے نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہیں ہم نے عزت دیا، دولت دیا، شہرت دیا، عہدہ دیا، اس لیے کہ تم اس کا استعمال کر کے اہل محلہ کی اصلاح کی کوشش کرو. تو یہ میرا پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کل کی رات کوئی بھی محلوں میں ڈی جے نہ بجائے، محلوں میں گانا ناچ کی محفلیں نہ سجائے. کرنا ہے تو ذکر خدا کرو، ورنہ چپ چاپ سو جاؤ، نماز فجر پڑھو، عشاء پڑھ کر سو جاؤ، فجر پڑھو. اللہ تمہارا سال بھی بہتر بنا دے گا. مسلمانوں، سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ، نبی کے طور طریقہ کو اپناؤ. خیروں کی تہذیب کو چھوڑ دو ورنہ فلاح نہیں پاؤ گے، کامیابی نہیں پاؤ گے. یہ جو محلوں میں نچوا رہے ہو نا لوگ، جو خوب تالیاں پیٹ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، یہ میاں تمہیں پتا چل جائے گا جب تمہاری آنکھ بند ہوگی کہ ہم نے کیا کیا تھا. اس لیے اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. گناہوں سے توبہ کرو سچی. ہر شخص توبہ کرے، سچی توبہ کرو، اللہ کا نیک بندہ بنو. انشاءاللہ سال بھی بہتر گزرے گا، زندگی بھی بہتر گزرے گی، موت بھی اچھی آئے گی، بعد موت کی زندگی بھی بہتر گزرے گی. پروردگار عالم ہمیں غیروں کی تہذیب نہیں، مصطفیٰ کی تہذیب اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.